الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، رضاعت کے اس باب میں شاید یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ قرآن مجید نے کسی بچے کو گود لینے سے منع کر دیا ہے. یہ نہیں ہے. قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ ماں کا رشتہ کس تعلق سے قائم ہو جاتا ہے. یعنی کسی بچے کو آپ گود لیتے ہیں، اس کو گائے کا دودھ پلائیں یا فیڈر سے پلائیں، اس سے قرآن نے منع نہیں کیا. زیر بحث مسئلہ کیا ہے؟ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کس سے ممنوع ہو جائے گا، حرمت کس چیز سے قائم ہو جائے گی. یعنی حرمت کو قائم کرنے کے معاملے میں فراخی نہیں برتی جا سکتی. یہ تو جتنی ہو جاتی ہے اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. رشتے ہونے ہیں، تعلق ہونا ہے. یعنی وہ بیٹا جو بطن سے پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ماں کا رشتہ بن گیا، کس معنی میں؟ اب نکاح نہیں ہو سکتا. جس نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ پی لیا ہے اس کا تعلق بھی یہی قائم ہو گیا ہے. رہ گئی یہ بات کہ آپ نے کسی بچے کو گود لیا ہے، آپ اسے اپنا بیٹا کہتے ہیں، اس سے قرآن کو کوئی بحث نہیں ہے. اب کہیں رکھیں اپنے پاس، لیکن کیا اس کے ساتھ حرمتیں قائم ہو گئی ہیں؟ اس کو قرآن تسلیم نہیں کرتا. یعنی یہ مسئلہ زیر بحث ہے. اس سے کوئی حرمت قائم نہیں ہوئی. یہ بھی نہیں ہے کہ ضرور آپ شادی کریں اس کے ساتھ، لیکن کریں تو ممنوع نہیں ہے. عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کے ساتھ تمام حرمتیں قائم کر دی جاتی تھی. یعنی ان کے ہاں یہ تھا کہ جب کسی بچے کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا تو اب اس کے بعد وہ بیٹا ہے، ایسے ہی بیٹا ہے جیسے کہ بطن سے پیدا ہوا بیٹا ہے. تو اس کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی مثال کے طور پر ایک خاتون نے ایک بچے کو گود لے لیا ہے تو اس کی بیٹی اب اس کی بہن بن گئی، یہ سمجھا جاتا تھا. چنانچہ یہ وہ مشہور واقعہ اسی میں پیش آیا کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ تم گود لو، اپنے پاس رکھو، آداب کے ساتھ زندگی بسر کرو، بڑی اچھی بات ہے، ایک مسلمان بچے کو پالا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے کوئی رشتے نہیں قائم ہوئے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی تو پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں چونکہ حضور کی ایک پھوپھی زاد بہن حضور کے آزاد کردہ غلام سے بیائی گئی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے معاملے میں لوگوں کے تصورات کو بلند کرنے کے لیے یہ رشتہ خود کرایا تھا کہ ایک قریشی خاندان کی جلیل القدر خاتون، عرب میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہ دی گئی. یہ شادی ہو گئی. اب وہ حضور کی پھوپھیزاد بہن بھی ہیں، انہوں نے طلاق دے دی. اور یہ جو آزاد کردہ غلام تھے یہ حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، پالا تھا، یہ بھی تھا. اب اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اللہ کے حکم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اسی رسم کو توڑنے کے لیے، یعنی قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اب آپ شادی کر کے یہ رسم توڑ دیں، کیونکہ معاشرتی معاملات میں انسانوں کے اندر جو چیزیں بیٹھ گئی ہوتی ہیں یہ بعض اوقات نہیں نکلتی، توڑ دیں اس کو. تو یہاں جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اس سے کوئی دلچسپی ہے کہ آپ کسی بچے کو گود نہ لیں یا اس کی پرورش نہ کریں. یہ تو بڑی نیکی اور خیر کا کام ہے، ضرور کریں، لیکن اس سے حرمتیں نہیں واقع ہو جائیں گی. یعنی ایسا نہیں ہو جائے گا کہ اب آپ کی بچی کا نکاح اس سے ممنوع ہو گیا، یہ نہیں ہوگا. نکاح کی حرمت کو محدود رہنا چاہیے، اور وہ قرآن مجید نے اس وقت قائم کی ہے، یعنی نسبی تعلق کے بعد. نسبی تعلق میں تو ہو گئی نا، بیٹی کے ساتھ نکاح ممنوع ہو گیا، بہن کے ساتھ ہو گیا. وہ رضائی رشتے میں تب کی ہے کہ جب باقاعدہ اہتمام کے ساتھ رضاعت کا تعلق قائم کیا جائے. اس پر بھی نہیں کی کہ کسی خاتون نے راہ چلتے کسی بچے کو دودھ پلا دیا. تو یہ ہے جو مسئلہ زیر بحث ہے. یعنی سارا مسئلہ یہ زیر بحث ہے. سالم کے معاملے میں بھی جو معاملہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حرمت کیا قائم ہو گئی، کیا یہ ہو گیا ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جو ان کے اصل میں میاں اب ابا محسوس کر رہے تھے جب قرآن مجید نے یہ حکم دے دیا کہ گھر میں پالے ہوئے بیٹے نہیں بن جاتے، بیٹا کہیے، اس سے بھی روکا نہیں ہے. یعنی وہ قانون میں بیٹے نہیں بن جاتے، ان کے حقوق وہ نہیں قائم ہو جاتے نکاح و طلاق کے معاملے میں جو بیٹوں کے قائم ہوتے ہیں. جب یہ قرآن مجید نے کہا تو ان کے گھر میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اب میاں کچھ ابا محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو لڑکا بڑا ہو رہا ہے، گھر میں نہیں آنا چاہیے.
اس مسئلے کو حل کیا گیا. اس سے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ حرمت قائم ہو جائے گی، یعنی حرمت تو بہرحال رضاعت کے باقاعدہ تعلق ہی سے قائم ہوگی. خاوند کا تردد تھوڑا دور کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے، کم سے کم یہ نہ ہو کہ معاملات جو ہے وہ اربوں کا معاملہ نا، کسی دن ماری بیٹھتے، تو اس کو درست کر دیا ہے. یہ میرے نزدیک صورتحال. تو پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میری بات کا کہ قرآن مجید نے آپ کو کسی بچے کو گود لینے سے روک دیا. نہیں، یہ تو انسانی ضرورت ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے، ضرور لیں. جب بچہ جوان ہوگا گھر میں اور صورتحال تو پھر ویسے ہی ہمیں پیش آئے گی، تو اس صورت میں جو بیوی ہے اس کی کیا سچویشن ہوگی؟ اس کے سامنے آنے جانے سے متعلق جو وہ ہیں سامنے آنے جانے کے حکام، وہ ہم آگے پڑھیں گے. یعنی وہ سامنے آنے جانے کے کیا حکام ہیں، کیا اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے. مرد و زن کے اختلاط کا باب آ رہا ہے، وہ ہم پڑھیں گے اس میں. اس وقت جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ ہے کن عورتوں سے نکاح ممنوع ہے، یعنی نکاح کن عورتوں سے ممنوع ہو جاتا ہے. تو بیٹے اور بیٹی کے تعلق میں نکاح ممنوع ہو جاتا ہے. کیا گھر میں پالا ہوا بیٹا بن جاتا ہے، یعنی بیٹا ان معنوں میں بیٹا بن جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ہماری بیٹی اس کے ساتھ بیاہی نہیں جا سکتی. تو قرآن مجید نے اس کو نہیں تسلیم کیا. نہیں، یہ نہیں ہے. یعنی آپ رکھیے، پالیے، بسم اللہ، لیکن حرمت نہیں قائم ہوئی. یہ بھی نہیں کہا کہ ضرور نکاح کرو، نہ کریں. حرمت قائم کرنی ہے نا، ایک چیز کو حرام کرنا ہے تو حرام کرنے کا معاملہ جو ہے یہ تو وسعت سے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ تحدید سے ہونا چاہیے. تو اس میں یہ کہا کہ رضاعت کا باقاعدہ تعلق ہو تو تب حرمت قائم ہوتی. یہ مسئلہ زیر بحث، اس مسئلے کو سمجھ لیں. لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رضاعت کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا اہتمام دونوں ضروری ہیں. یعنی رضاعت اس وقت کا ہے، رضاعت قائم ہونے کا مطلب، اب اس کا مطلب بھی یہ نہ سمجھ لیجیے کہ دودھ پلانا نہیں. رضاعت قائم ہونے کا مطلب ہے ماں بن جانا، یعنی قانونی لحاظ سے ماں بن جانا، اس حیثیت سے ماں بن جانا کہ جس میں اب نکاح نہیں ہو سکتا. یہاں نکاح کے لیے عورتوں کی ممانعت کا باب زیر بحث ہے، ساری بحث یہ ہو رہی ہے. تو دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا اہتمام، یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں. دودھ کی عمر ہونی چاہیے بچے کی، اور دودھ پلانے کا اہتمام کا مطلب یہ بچے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ اس کو گود لے کے اب میں اس کو دودھ پلاؤں گی، یعنی میں اس کی اب ماں بن رہی ہوں گیا. یہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ دونوں ضروری ہیں. اور اس سے یعنی جیسے ہی یہ تعلق قائم ہوتا ہے اور اس سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی تعلق سے حرام ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہی کسی بچے کو گود لیا گیا، گود لے کے اس کو دودھ پلایا گیا دودھ کی عمر میں اہتمام کے ساتھ، غذائی ماں بننے کے ارادے سے، جیسے ہی دودھ پلایا گیا تو اب کیا ہوا ہے، یہ بیٹا ہو گیا. یہ بیٹا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ اب جتنے تعلق بن رہے ہیں سب اسی طرح حرام ہو گئے ہیں جس طرح کے سگے بیٹے سے حرام ہو جاتے ہیں. یہ سب حرام ہو گئے. قرآن کا مدعا یہی ہے، یعنی یہ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ سب تعلقات حرام ہیں. لیکن اس کے لیے عربیت کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ و قرائن کی دلالت اور حکم کے عقلی تقاضے جس مفہوم کو آپ واضح کر رہے ہیں اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. یہ جو چیز ہے اس کو میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اصول مبادی میں. یعنی عربی زبان جو قرآن کی عربی ہے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو عقلی طور پر لازماً ماننے پر مجبور ہوں گے تو اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. یعنی یہ اسلوب ہے. تو یہاں میں نے اسی کا حوالہ دیا ہے. الفاظ و قرائن کی دلالت، قرائن کرینے یعنی بات میں ایک چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے. اسی طرح حکم کا عقلی تقاضا ہے، یعنی یہ بات مانے تو اس کے بعد دوسری بات ماننی لازم ہو جاتی، یعنی اس بات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر یہ صورت ہو تو قرآن اس کے لیے الفاظ نہیں اختیار کرتا، چھوڑ دیتا ہے اس کو آپ کے فہم پر. ارشاد فرمایا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. چنانچہ یہاں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہے، اور تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک خاتون نے ایک بچے کو گود لیا اور دودھ پلایا تو ماں بن گئی، اس کے ساتھ ایک اور بچی اس نے اور گود لی اور اس کو دودھ پلا دیا، وہ بھی حرام ہوگی. یعنی یہ بات قرآن نے کہا کہ آگے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کر لی. لیکن اس میں کچھ عقلی تقاضے پیدا ہوتے ہیں. اس میں دیکھ لیجئے، یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا حوالہ دیا میں نے اور پھر لکھا ہے کہ اس میں دیکھ لیجئے رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. بات اگر رضائی ماں ہی پر ختم ہو جاتی تو اس میں بے شک کسی اضافے کی گنجائش نہ تھی. یعنی اگر قرآن صرف یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے ماں بن کر وہ حرام ہو گئی ہے،
تو پھر تو بات یہیں رہ جاتی. لیکن یہ نہیں ہوا. لیکن رضاعت کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے, یہ دیکھیے یہ اس کی بیٹی بھی نہیں ہے, ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے, تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ رضائی ماں کے دوسرے رشتوں کو بھی یہ حرمت لازمن حاصل ہو. یعنی یہ پھر کامن سینس کا تقاضا ہے. دودھ پینے میں شراکت کسی عورت کو بہن بنائی سکتی ہے, تو رضائی ماں کی سگی بہن کو خالہ, اس کے شوہر کو باپ, شوہر کی بہن کو پھوپھی, اور اس کی پوتی اور نواسی کو بھتیجی اور بھانجی کیوں نہیں بنا سکتی؟ عقلی تقاضا نا ہونا چاہیے ایسے. لہذا یہ سب رشتے بھی یقیناً حرام ہیں. یہ قرآن کا منشا ہے, کہنا وہ یہ چاہتا ہے. اور اخواتکم من الرضاع کے الفاظ اس پر اس طرح دلالت کرتے ہیں کہ قرآن پر تدبر کرنے والے کسی صاحب علم سے اس کا یہ منشا کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتا. یعنی یہ اصل میں قرآن کے اگر زبان کو آپ جانتے ہوں, یہ اسلوب بہت ہے قرآن مجید میں, تو وہ اس طرح کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی. یعنی یہاں بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی ہے وہ بالکل ٹھیک الفاظ کا نتیجہ ہے, عقلی تقاضا ہے. آپ نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادہ, ہر وہ رشتہ جو ولادت کے تعلق سے حرام ہے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے. یعنی اس منشا کو حضور نے واضح کر دیا. تو رضاعت کے بارے میں بھی یہ باب ہم نے پڑھ لیا, مکمل ہو گیا. یعنی نسبی رشتے کیا ممنوع ہے, 7 رشتے ہیں, وہ آپ نے دیکھ لیے, اس سے ہر شخص واقف ہے, اس میں سگے سوتیلے سب شامل ہیں. رضاعت کے تعلق سے جیسے ہی یہ تعلق قائم ہو جائے گا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ, اور اسی طرح کا تعلق قانوناً مانا جائے گا, تو اس سے بھی سب رشتے ممنوع ہو جائیں گے. یہ بات ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے. اب اس کے بعد تیسرا کیا ہے, مصاہرت, یعنی سسرال کا تعلق. اس سے بھی کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں. نسب اور رضاعت کے بعد وہ حرمتیں بیان ہوئی ہیں جو مصاہرت پر مبنی ہیں, یعنی سسرالی تعلق پر مبنی ہیں. اس تعلق سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کا تقدس بھی فطرت انسانی کے لیے ایسا واضح ہے کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ باپ کے لیے بہو اور شوہر کے لیے بیوی کی ماں, بیٹی, بہن, بھانجی اور بھتیجی, یہ سب حرام ہے. تاہم یہ رشتے چونکہ بیوی اور شوہر کی وساطت سے قائم ہوتے ہیں, نسب سے قائم نہیں ہوئے, رضاعت کے براہ راست تعلق سے قائم, ایک دوسرے واسطے سے قائم ہوئے ہیں, تو ضعیف تو ہونا چاہیے نا ان کو, یعنی ان کی حرمت کو کمزور ہونا چاہیے. تاہم یہ رشتے چونکہ بیوی اور شوہر کی وساطت سے قائم ہوتے ہیں اور اس سے ایک نوعیت کا ذوف ان میں پیدا ہو جاتا ہے, یعنی ویسی کیفیت نہیں بنتی جو رضاعت میں اور نسب میں بنتی ہے. اس لیے قرآن نے یہ 3 شرطیں ان پر عائد کر دی ہیں. یعنی شہری رشتے کب حرام ہوں گے اس پر 3 شرطیں عائد کی گئی ہیں. ایک یہ کہ بیٹی صرف اس بیوی کی حرام ہے جس سے خلوت ہو جائے, یعنی ایک عورت سے نکاح کیا گیا, کوئی تعلق قائم نہیں ہوا, طلاق ہو گئی, تو اس سے اس کی پہلی بیٹی یعنی جو پہلے شوہر سے ہے وہ حرام نہیں ہوئی. لیکن اگر تعلق قائم ہو گیا ہے تو اب تقدس بھی شدید ہو جائے گا. ایک شرط یہ عائد کی ہے. ایک یہ کہ بیٹی صرف اس بیوی کی حرام, اس میں بھی دیکھیے وہی ہے کہ حرمت کو وسیع نہیں کرنا, کم کرنا ہے تاکہ لوگ شادیاں کر سکیں, نکاح کر سکیں, یعنی جتنا ایک ضروری ہے بس وہیں تک رکھا جائے گا. ایک یہ کہ بیٹی صرف اس بیوی کی حرام ہے جس سے خلوت ہو جائے. دوسرے یہ کہ بہو کی حرمت کے لیے بیٹے کا صلبی ہونا ضروری ہے, یعنی بہو کی حرمت جو ہے وہ رضائی تعلق سے نہیں قائم ہوتی, وہ دوسرے کسی تعلق سے نہیں قائم ہوتی. بہو کی حرمت کم ہوگی, صلبی بیٹا, یعنی جب آپ کے تاکہ یہ تعلق جو ہے جتنی شدت سے اسی پر اس کو رکھا جائے. تیسری یہ کہ بیوی کی بہن, بھانجی اور بھتیجی کی حرمت اس حالت کے ساتھ خاص ہے جب میاں بیوی میں نکاح کا رشتہ قائم ہو. یعنی ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے اس وقت اس کی بھانجی حرام ہے, اس کو آپ نے طلاق دے دی اب حرام نہیں. اسی طرح ایک عورت نکاح میں ہے, اس کی بہن اس وقت نکاح میں نہیں آ سکتی, لیکن جب آپ نے اس کو طلاق دے دی تو اب اس کی بہن سے شادی ہو جی, ماں تو ہر حال میں حرام ہے. تو یہ 3 شرطیں جو ہیں یہ عائد کی ہیں. شہری تعلق کیونکہ ضعیف تعلق ہوتا ہے تو اس کو کچھ شرائط سے مشروط کر کے ممنوع قرار دیا, یعنی ایسے نہیں کیا کہ اللہ اطلاق کر دیے, 3 چیزیں اس میں داخل کر دی. سبھی کو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو رضائی بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی حرام نہیں ہوتی. حالانکہ پیچھے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ اگر رضائی ماں کی بہن کسی اور کو
دودھ پینے میں شراکت کسی اور کو بہن بنا سکتی ہے اور رضائی ماں کی؟ وہ نسبی رشتے ہیں سارے کے سارے، یعنی وہ نسبی رشتے ہیں، اس میں براہ راست تعلق پیدا ہوا ہے۔ رضاعت کے تعلق میں جس عورت کا میں دودھ پیا ہے وہ اس کی خالہ ہے، یہ تعلق واسطے سے پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے ضعیف ہے۔ یعنی اس میں بھی وہی قرآن نے اصول اختیار کیا ہے کہ کم سے کم حرمت قائم کی جائے، یعنی ممکن حد تک اس دائرے کو کم رکھا جائے، کیونکہ اس سے تمدن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آج کل کے زمانے میں شاید اس کا احساس نہ ہوتا ہو، جب قبائل میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ رضاعت کا تعلق، لیکن رضاعت کا تعلق بہرحال یہ تو کر رہا ہے کہ قریبی تعلقات کو اپنے دائرے میں لے رہا ہے، لیکن سحری تعلق تو واسطے کا تعلق ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے نا کہ وہ عورت جو اپنی بیٹی پیچھے سے لے کے آئی ہے تو اس پر شرط لگائی کہ خلوت ہو، تو پھر اس کی وجہ کیا؟ ضعیف ہے، ورنہ بیٹی تو وہ بھی ہے۔ یعنی جب تک یہ تعلق قائم نہیں ہوا باپ کا، اس وقت تک حرمت نہیں قائم ہوتی۔ خلوت کے بعد اگر طلاق ہو جائے، جی خلوت کے بعد اگر طلاق ہو جائے جی تو پھر حرمت قائم ہو گئی، پھر تو ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی نا، وہ اس کی بیٹی بن گئی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیے بہن ہے، یعنی بیوی کی بہن ہے، تو بیوی کی بہن تو بہن ہی رہے گی، لیکن اس کو مشروط کر دیا کہ جب نکاح میں ہو تو جمع نہ کیا جائے، یعنی وہاں بھی یہی، حالانکہ نسبی رشتہ ہے تو سحری رشتہ کمزور رشتہ ہے، یعنی اس میں ایک واسطے سے تعلق پیدا ہو رہا ہے، تو اس میں قرآن مجید نے کچھ کم کر دیا ہے، حرمت کو نیچے کر دیا، یہ کیا اس معاملے میں۔ پہلی بات قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ یعنی پہلی بات بیٹی والی حرمت جو ہے، وہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے نقل کر دیے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو کچھ گناہ نہیں، یعنی اگر تعلق نہیں زن و شوق کا قائم ہوا تو پھر وہ حرمت کے درجے میں نہیں پہنچی۔ بات اصول ذہن میں رکھیے کہ حرمت کو وسیع کرنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، رشتوں کی ایک دنیا قائم کرنی ہے، بس وہ جتنی محدود ہو سکے، اس لیے کہ اصل میں تو شادی ہونی چاہیے عورت و مرد، اصل یہ ہے، نہ کہ حرمتیں قائم کرنا مقصود ہے، تو اس کو کم سے کم رکھا ہے۔ نسبی رشتے 7 ممنوع قرار دیا، اور بھی ہیں، 7 سے نہیں بڑھایا اس کو۔ رضائی رشتوں کو ممنوع کر دیا نسبی رشتوں کی حد تک، سحری رشتوں تک نہیں پھیلایا تاکہ ایک حد تک رہے۔ بہو کے ساتھ حرام کر دیا، لیکن بیٹے کا سلبی ہونا ضروری قرار دے دیا۔ جو عورت پیچھے سے کوئی بیٹی لے کے آئی ہے اس سے نکاح منع کیا، لیکن اس وقت جب کہ خلوت ہو چکی ہے، یعنی ہر جگہ دیکھیے نا آپ، ایک شرط ایسی لگا دی ہے کہ جو تقدس کو گہرا کرتی ہے تو تب صورتحال پیدا ہوتی ہے، ورنہ اس کو کم رکھا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو کچھ گناہ نہیں۔ اس میں خلوت کی شرط کے ساتھ، یعنی ایک شرط بیان ہوئی ہے نا خلوت کی ہو، اس میں خلوت کی شرط کے ساتھ لڑکیوں کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ تمہاری گودوں میں پلی ہیں، یعنی الفاظ یہ بھی آئے ہیں۔ تو کوئی آدمی اس سے یہ استدلال کر سکتا ہے کہ قرآن نے 2 شرطیں لگا دی، ایک یہ کہ وہ لڑکی کی والدہ کے ساتھ خلوت ہوئی ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ گھر میں پلی ہو۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ ایک عورت کی ایک بیٹی تھی، وہ اپنے ماں کے پاس چھوڑ آئی، آپ کے گھر میں نہیں پلی، خلوت ہو گئی ہے، تو یہ الفاظ سے ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ اس کی حیثیت حرمت کے لیے شرط کی نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک کو ہم نے شرط مان لی ہے، دوسرے کو نہیں مانا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ الفاظ تو دونوں آئے ہیں نا۔ استاد امام امین حسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں مانتا، اور نہ ماننے کی جو وجہ ہے وہ اب بیان کی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ بھی الفاظ ہیں، یہ بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ لکھتے ہیں عربی زبان میں ہر صفت کو لازماً قید و شرط کی حیثیت حاصل نہیں ہو جاتی، یعنی قرآن مجید کی جو زبان ہے اس میں شرائط جو بیان ہو رہی ہوتی ہیں، صفات بیان ہو رہی ہوتی ہیں، تو بہت غور سے ان کو دیکھنا چاہیے کس پہلو سے بیان ہو رہی ہیں۔ چنانچہ دیکھیں انہوں نے کس طرح اس کو غور سے دیکھ کر بتایا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ عربی زبان میں ہر صفت کو لازماً قید و شرط کی حیثیت حاصل نہیں ہو جاتی کہ ان میں سے کوئی نہ پائی جائے تو وہ حکم کالعدم ہو جائے، بلکہ اس کا انحصار قرینے پر ہوتا ہے، یعنی دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کیسے بیان کی گئی ہے۔ قرینہ بتاتا ہے کہ کون سی صفت قید اور شرط کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی صفت محض تصویر حال کے لیے، یعنی کون سی صفت ایسی ہے کہ جو قید اور شرط بن گئی ہے جملے میں،
حکم کی شرط بن گئی ہے اور کون سی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے آ گئی ہے. یہاں صرف کرینہ ہی نہیں بلکہ تصریح ہے کہ ربیبہ کی ماں اگر تمہاری مدخولہ نہ بنی ہو تو اس ربیبہ سے نکاح میں کوئی قباحت نہیں. دیکھیے جملہ کیسا ہے, جملہ یہ اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو. اب آگے کہا ہے لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو کچھ گناہ نہیں. وہاں یہ نہیں کہا کہ اگر گود میں نہ پلی ہیں تو کوئی گناہ نہیں, یعنی یہ نہیں کہا. ایک جملے کے بعد دوسرے جملے میں نفی کر دی ہے. تو مولانا نے اس کا حوالہ دیا بلکہ تصریح ہے کہ ربیبہ کی ربیبہ کون ہوتی ہے, یعنی وہ لڑکی جو پیچھے سے کوئی عورت لے کے آئی, اس کو ربیبہ کہتے ہیں عربی میں. بلکہ تصریح ہے کہ ربیبہ کی ماں اگر تمہاری مدخولہ نہ بنی ہو یعنی اس سے خلوت نہ ہوئی ہو تو اس ربیبہ سے نکاح میں کوئی قباحت نہیں. اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ربیبہ کی حرمت میں اصل مؤثر چیز اس کی ماں کا مدخولہ ہونا ہے. اگر وہ مدخولہ ہے تو اس کی لڑکی سے نکاح ناجائز ہوگا قطع نظر اس سے کہ وہ آغوش تربیت میں پلی ہے یا نہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اعلی عربی بالخصوص قرآن حکیم میں اس بات کے بعد نفی کے اسلوب, یعنی ایک مثبت بات کہی, پازیٹو بات کہی, پھر نفی کر دی, یا نفی کے بعد اس بات کے اسلوب میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ محض سخن گسترانہ نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص فائدے کے لیے ہوتی ہیں. ان سے مقصود اکثر صورتوں میں رفع ابہام ہوتا ہے. اس وجہ سے ان لوگوں کا خیال قرآن کے خلاف ہے جو ربیبہ کے ساتھ نکاح صرف اس صورت میں حرام سمجھتے ہیں جب وہ نکاح کرنے والے کے آغوش تربیت میں پلی ہو, بصورت دیگر وہ اس کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے ہیں. یہ انہوں نے دلیل دی ہے کہ جو لوگ اس شرط کو بھی شامل کرتے ہیں وہ زبان کے اسلوب کو نہیں سمجھ پائے. یعنی قرآن نے اصل میں نفی اور اس بات کا طریقہ اختیار کر کے بتا دیا ہے کہ صرف اس وقت جبکہ مدخولہ ہو. گود میں پلا ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے, نہیں پلی تب بھی حرمت قائم ہو جائے گی. اس عبارت میں کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو یا کوئی بات, یعنی محض بات کرنے کے لیے نہیں, بےمانی نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک بات جو ہے وہ ہم درمیان میں ذرا لطف کے لیے, تحسین کلام کے لیے, ایک مترجہ جملے کے طور پر یا ایک بات کو بس آگے بڑھانے کے لیے بات کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سخن گسترانہ بات. غالب نے کہا نا مکتے میں آپ پڑی ہے سخن گسترانہ بات, مقصود اس سے قطع محبت نہیں مجھے, یہ وہ سخن گسترانہ, یعنی کسی بات کی کے اندر ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کر دینا, رفع دور کر دینا. تو یہ معلوم ہے نا یہ غالب کو کب کہنا پڑا تھا جی وہ یہ کہ غالب کوئی سحرے کہنے والا اور قصیدے کہنے والا شاعر تو تھا نہیں, اچھا غزل گو تھا, لیکن بادشاہ کی نوکری بھی کرنا پڑتی تھی. ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو یہ صورتحال بھی تھی. تو بادشاہ نے کہ ہاں شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سیرا کہیے, تو غالب نے تونو کرن سیرا کہا اور خیال ہوا کہ اچھا ہی کہہ لیا ہے, یعنی تو اس کے آخر میں یہ کہہ دیا کہ کہہ دے ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں, دیکھیں اس سہرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر سہرا. ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں, دیکھیں اس سہرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر سہرا. اب ظاہر ہے کہ وہ استاد ذوق موجود تھے, وہ سہروئی کے بادشاہ تھے. انہوں نے اس کے جواب میں سہرا کہا اور کچھ صورتحال یہ بھی ہو گئی کہ جیسے غالب نے یہاں چوٹ کی ہے بادشاہ کے استاد پر تو فضا خراب ہو گئی نا, تو تنخواہ لگی ہوئی تھی, معیشت کا بھی مسئلہ تھا. تو پھر اس کے بعد جب یہ فضا کچھ خراب ہو گئی تو اس کو درست کرنے کے لیے غالب نے قطع کہا, وہ اس کے دیوان میں ہے. اس میں یہ بات کہی کہ مکتے میں آ پڑی تھی سخن گسترانہ بات, مقصود اس سے قطع محبت نہیں مجھے. یہاں صرف کرینہ ہی نہیں بلکہ تصریح ہے, یعنی صاف بات بیان کی گئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ محض اشارہ ہی ہے. یہ سخن گسترانہ سے سخن گسترانہ, یہ دیکھیے نا جی اب سخن گسترانہ بات یہ جتنی اب تک ہوئی ہے. جی یہ آپ نے فرمایا کہ بہن بھانجی اور بھتیجی کی حرمت اس حالت کے ساتھ خاص ہے کہ اور دوسری طرف وہ جو بیوی کی بیٹی ہے وہ چاہے آپ خلوت کے بعد بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں تب بھی اس کے ساتھ حرمت قائم رہتی ہے. یہ دو سچویشن جو ہے بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں.
تو یہ ایک میں نکاح کے بعد بھی رہتا ہے اور ایک میں نکاح کے بعد نہیں رہتا؟ بیٹی بہت غیر معمولی تعلق ہے، یعنی بڑا براہ راست تعلق ہے نا، ماں اور بیٹی کا تعلق، بہن کا تعلق پھر واسطے کا تعلق. آپ دیکھیں نا کہ آپ قریبی تعلقات کیسے بیان کریں گے، ماں بیٹی، سب سے پہلا تعلق تو یہی ہے نا، پھر بہن. یعنی بہن تو اصل میں متعلق ہوتی ہے کہاں سے؟ اب دادا کے رشتے سے آ کے متعلق ہوتی ہے ہمارے ساتھ. بیٹی کا رشتہ براہ راست ہے. کتنی نزاکت کا خیال رکھا ہے، یعنی جو رشتے حرام کیے ہیں اس میں کوشش کی ہے کہ تقدس کو بس وہیں قائم کیا جائے جہاں پر ناگزیر ہے اس کو قائم کرنا. یہ ہے اس میں، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ حرمتوں کا جتنا قانون ہے بڑا شاکار ہے. یعنی جتنا ہے بس اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ اس کو. تو بیٹی کا تعلق جو ہے وہ جو عورت ہمارے گھر میں رہی ہے، جس بیوی رہی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے. تو آپ دیکھیے نا کہ مثلا اس سے بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر ہماری بیٹی ہوتی ہے. تو یہ تعلق زیادہ تقدس اپنے اندر رکھتا ہے بنسبت اس بیوی کی بہن کے. یہ اس کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، وہ اس کی ماں کے بطن سے پیدا ہوئی ہے. یعنی بہن اور بھائی کا رشتہ بالواسطہ ہے، اور بیٹی اور ماں باپ کا رشتہ یہ بلا واسطہ ہے. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جب آپ رشتوں کو بیان کریں گے تو آپ کہیں گے سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ پیچھے ماں باپ کا، آگے اولاد کا. اس کے بعد دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ بہن بھائیوں. یہی کریں گے نا. تو اسی کو لحاظ کیا قرآن مجید میں. آپ دیکھیے کہ جو بہن اور بھانجی اور بتیجی ہے، یہ بیوی کے ساتھ، یعنی بیوی کی بہن بھانجی اور بتیجی نکاح میں جمع نہیں کی جائے گی. لیکن اگر طلاق دے دیں آپ تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بات ختم ہو گئی تعلق. لیکن اس کی بیٹی اس کی بہن بالواسطہ تعلق سے رشتے میں آئی ہے، بیٹی اس کی بیٹی، تو اس وجہ سے وہاں نہیں ہے جانا. تو یہ تین شرطیں جو ہیں یہ بڑی، آپ غور کریں گے نا تو بڑی دقتیں نظر آئے اس کے اندر. کہ بیٹی کی حرمت اس وقت ہے جب خلوت ہو جائے، بہو کی حرمت اس وقت ہے جب بیٹا سلبی ہو، اور بیوی کی بہن بانجی اور بتیجی اس وقت ہے جب کہ وہ نکاح میں ہو. جی یعنی جو آپ کی نسبی رشتے سے باقاعدہ تعلق سے سگا کہنے کی وجہ سلبی کا مطلب یہ ہے کہ رضائی نہیں، رضائی تعلق سے نہیں. تو یہ واضح ہو گیا. یعنی قرآن بعض فقہا ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو گودوں میں پلی ہیں یہ بھی شرط ہونی چاہیے. اس کی نفی کی ہے مولانا نے، مجھے اتفاق ہے ان کی بات سے، میرے نزدیک ٹھیک انہوں نے قرآن مجید کا منشا بیان کیا. دوسری بات کے لیے، دوسری بات کون سی ہے؟ دوسری بات وہ ہے یہ جو بیوی کی بھانجی بارے. دوسری بات کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں نا. دوسری بات وہ ہے جو بہو کے معاملے میں ہے. دوسری بات کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی. اس میں سلبی ہونے کی شرط بالخصوص اس لیے عائد کی گئی ہے کہ اس زمانے کے عرب میں لوگ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کو ناجائز سمجھتے تھے. یعنی ایک بڑا مسئلہ تو اس وقت ہی موجود تھا. قرآن نے اس شرط سے واضح کر دیا کہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دینے سے نہ وہ بیٹا بن جاتا ہے اور نہ اس سے کوئی حرمت قائم ہوتی. یعنی بیٹا کہہ دیں، کہنے سے نہیں روکا، لیکن وہ بیٹا نہیں بن جائے گا. بیٹا نہیں بن جائے گا مطلب قانون کے لحاظ سے بیٹا نہیں بن جائے گا. تو یہ بات واضح کر دی ہے. سورہ احزاب میں یہ حقیقت قرآن نے اس طرح واضح فرمائی. یہ قانون ہے قرآن کا جو اس معاملے میں ہوا، نازل ہوا. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوهم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانکم فی الدین وموالیکم. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے. ان کو تم ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے. پھر اگر ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو یہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے رفیق ہیں. یعنی ان کو آپ سلبی بیٹوں کی جگہ نہیں لا سکتے، آپ ان کو رضائی بیٹوں کی جگہ بھی نہیں لا سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا بیٹا ہے. یعنی تعلق جو ہے اس کے اظہار کے دوسرے اسالیب اختیار کیجئے، کیونکہ اس کے نتیجے میں، اور یہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ جو اصلاح ہے بہت غیر معمولی. یعنی ہماری سوسائٹی میں چھوٹی عمر میں بچوں کو لوگ منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، ان کو بتایا نہیں جاتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ماں ہے، یہی باپ ہے. اس کے بعد جس وقت بڑے ہوتے ہیں تو یہ راز اکثر و بیشتر فاش ہو جاتا ہے. اس وقت انسانی نفسیات ٹوٹ پھوٹ جاتی، حادثے ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بچپن میں یہ چیز شفقت سمجھی جا رہی ہوتی ہے
بڑے ہونے کے بعد جب پتہ چلتا ہے، ابھی میں نے دیکھا ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں کراچی میں، انہوں نے اپنا مسئلہ مجھے بیان کیا اور وہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کی بہن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، تو اپنا انہوں نے ایک بیٹا ان کو دے دیا. اچھا، اب 55 میں بیٹا بنا لیا گیا. یہ بھی موجود ہیں، ان کے بچے بھی موجود ہیں. بڑے ہونے کے بعد جب اس کو کچھ پتہ چلنے لگا تو ایک معاشی تفاوت بھی موجود ہے. سوچ رہے ہیں نا آپ، معاشی تفاوت بھی زمین و آسمان کا موجود ہے. اچھا، جن صاحب کو دیا گیا، بہن کو دیا گیا نا، ان کے میاں صاحب میرے مولوی ہیں. انہوں نے بچے کی تعلیم کے معاملے میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ تعلیم القرآن میں پڑھے گا اور حافظ بنے گا. جب جیسے جیسے یہ بات معلوم ہوئی کہ میرا باپ یہ نہیں ہے جس کو مجھے باپ کہا جاتا رہا، میرا باپ وہ ہے، تو ایک شدید نفسیاتی توڑ پھوڑ اندر شروع ہو گئی. یعنی انسان کے جذبات ہے نا، یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سنگین ہو گیا کہ اس کے آگے جو مسائل ہوئے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یعنی یہ ایک مثال ہے اس بات کی، اس لیے قرآن مجید روک دیا اس بات سے. یا یہ تعلق قائم ہوگا، رضائی تعلق کے طور پر بیان ہوگا، یعنی اس میں دونوں موجود ہیں اور اس میں آپ نے کسی کو اپنے ہاں نہیں لے لیا، بس دودھ پلایا، رضائی تعلق قائم ہو گیا، قصہ ختم. اس زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو کسی دوسری جگہ پر بھیج دیا کرتی تھی اور وہ اور خاتون ان کو دودھ پلاتی تھی اور اس کے لیے وہ ایک زانہ وصول کرتی تھی. وہاں پر منشا کسی کو بچہ بنانا نہیں تھا، وہاں پر منشا کچھ اپنے کوئی در کا حصول تھا وہ معاشرے. یہاں پر ایک خاتون جس کو 2 سال 3 سال شادی کو خدا نے اس کو اولاد دی تھی، ایک محلے میں خاتون مر گئی 1 دن کا بچہ چھوڑ کے، وہ انہوں نے گود لے لیا. اب ان کی نیت کو بچہ بنانے کی ہے، انہوں نے کوئی معاشرے کو مانا اپنا. اب ان کو وہ دودھ نہ بنا سکنا ہے، فزیکل وجہ اس کی پوری نیت سے، اس دکھ سے، اس درد سے، جیسے ماں پال کے انہوں نے بیٹا بنا کے پاتی. 4 سال بعد ان کے ایک بچی پیدا ہوگی. اب وہ بہن بھائی کے قبروں پر جوان ہوئے. اب اصل میں اسپرٹ کو دیکھنا مقصد ہے. دودھ تو ایک مجبوری بن گیا کہ اس خاتون کو تھا جو پلانی پڑی. تو اس میں کیا اسپرٹ دیکھی جائے گی یا اس لیکوڈ کو دیکھنا ضروری ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ وہ لیکوڈ نہیں ہے محض، وہ چھاتی کا تعلق ہے. اس میں بطن کے تعلق نے کیا چیز پیدا کی؟ یعنی آپ سلبی بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں فرق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. کیا ہوا ہے؟ یعنی ایک ماں کے پیٹ میں پلنا، یعنی اسی سے رشتے قائم ہوتے ہیں. رشتوں کو اگر کسی تعلق پر نہیں منحصر کیا جائے گا، محض یہ دیکھنا قرآن نے جو الفاظ کہے ہیں ذالک قولکم بافواہکم، یہ تم نے منہ سے ایک بات کہی ہے، اس کے اندر کوئی رشتے کی اساس قدرت کی قائم کردہ نہیں ہے. تو ایک قدرت کی قائم کردہ اساس وہ ہے کہ ماں کے بطن سے پیدا ہو گیا، اور ایک قدرت کی قائم کردہ اساس یہ ہے کہ اس نے گود لیا اور اپنی چھاتی میں دودھ پلا دیا. اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ محض معاوضے کے لیے یہ معاملہ تھا، وہ ماں بن جاتی تھی، ان کے حقوق قائم ہو جاتے تھے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جب حلیمہ آئی ہیں اٹھ کھڑے ہوئے، آپ وہ ماں ہوتی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ معاوضہ لے کے فارغ ہو جاتی تھی. محض عربوں کے ہاں چونکہ بیگمات دودھ پلانا شرف کے خلاف سمجھتی تھی اپنا، تو اس وجہ سے ماؤں کی ایک دوسری پوری قسم موجود تھی. یعنی دودھ پلانے والی ہوتی رضائی مائیں تھی، وہاں تو صورتحال یہ تھی. تو اس میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق سے اصل میں تقدس قائم ہوتا ہے. میں منہ سے بات کہہ دینے کے نتیجے میں آپ کا ایک بن گیا، یعنی تعلق بن گیا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس تعلق کو رضائی تعلق جو ہے یہ گود میں لینے والا تعلق نہیں ہے. اس میں بچے کی ولدیت اسی طرح قائم رہتی ہے. دیکھیے نا، بچے کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا ایک ماں باپ وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے اور ایک میں ماں ہوں جس نے تمہیں دودھ پلایا. جبکہ اس طرح کی صورتحال میں عام طور پر اصل ماں باپ چھپا لیے جاتے ہیں، یعنی ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اور جب وہ انکشاف ہوتا ہے تو حادثے ہو جاتے ہیں. اس وقت شفقت ہو رہی ہوتی ہے، بعد میں انسانی نفسیات کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہ پھر کہتا ہے کہ میں اب کیا کروں. بلکہ بسا اوقات تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ سگے ماں باپ میں سے باپ آ گیا، دادی آ گئی، چھپانا ممکن نہیں ہوتا. تو بڑی سادہ بات بتائی کہ آپ لیں گود لیکن اس کو واضح رکھیں، اس صورتحال کو، یعنی اس سے زیادہ قرآن کچھ نہیں کہتا. صورتحال کو واضح رکھیں. آپ گود لیں، اس سے حرمت نہیں قائم ہو جائے گی، اس سے نکاح نہیں منع ہو جائے گا. نکاح منع ہونے میں پھر وہی عرض کر دوں کہ کم سے کم جگہ پہ رکھنا چاہیے اس کو.
تو وہ کم سے کم جگہ کیا ہے، یا تو نسبی تعلق پیدا ہوا ہے یا باقاعدہ رضاعت کا تعلق پیدا ہوا. اس کے آگے نکاح کی حرمت نہیں. میں پھر واضح کر دوں کہ بیٹا آپ بنائیں، آپ اس کو گھر میں رکھیں، آپ پالیں، اگر ضرورت پڑ گئی ہے، ایک بچی ماں مر گئی ہے اس کی تو ضرور گود لیں اس کو، لیکن یہ بات بچپن ہی سے واضح رکھیں، بچپن ہی سے واضح رکھیں. جیسے مثال کے طور پر یو پی وغیرہ میں عام طور پر تو چچا کہتے تھے. بچہ بچپن سے میں تمہارا چچا ہوں، باپ نہیں کہا جاتا تھا. گود لے لیا آپ، کیونکہ باپ آپ بن تو گئے، بچپن میں تو آپ نے کہہ دیا، محبت بھی دے دی ساری کی ساری. بڑے ہونے کے بعد اس نفسیات کی تسکین کا باپ نہیں، اس کو نہیں مانے گا. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتنی پیچیدگی پیدا ہو گئی. ابھی پچھلے دنوں میں نے واقعے کو سلجھانے کے لیے بڑا وقت دینا پڑا مجھے. کیا کیا، بچے سے ملاقات کرنی پڑی، اس سے ملاقات، بڑا ہو گیا سامنے موجود ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا تعلق قائم نہیں ہوتا جو حقیقی تعلق کا قائم مقام بن جائے، یہ نہیں ہوتا. باقی تعلق پیدا کرو، بسم اللہ رہو، اس کو کوئی رشتہ دے دو نام، لیکن اس کا باپ جو ہے، یعنی یہاں کہا کیا گیا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، شرط کیا لگائی گئی ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو بیٹا نہ بناؤ یا ان کو گھر میں نہ رکھو، یہ نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ان کے آبا ہی کے نام سے پکارو، یعنی یہ ان کو بچپن سے بتا دو. بچپن میں یہ جھٹکا کافی ہے کہ تیرا باپ نہیں ہے، لیکن بڑے ہو کر باپ کا یک بیک بے باپ ہو جانا یہ ناقابل برداشت ہے. آپ بچپن سے اس کی نفسیات میں یہ چیز داخل کر دیں کہ بھائی تم میں تمہارا چچا ہوں. انکل کا لفظ بولتے ہیں نا آپ، یہ بڑا اچھا لفظ ہے، اس لیے کسی کی معنی کیا ہوتے ہیں کسی کو معلوم نہیں. یہ فرق رکھا جائے کہ ایک مرد نے ایک بچے کو منہ بولا بیٹا بنایا اور ایک عورت نے ایک بچے کو منہ بولا بیٹا بنایا، ان میں کچھ فرق کریں گے؟ یعنی باپ کا رشتہ آپ نے نہیں قائم کیا، اچھی بات ہے، اس کو ماں کہنے دیں، قرآن نے اسے روکا بھی نہیں. دیکھیے اس جذبے کی بھی رعایت کی ہے. ادعوہم لآبائہم، باپ اس کا باپ ہی رہے. وہ حرمت قائم ہو جائے گی؟ نہیں، حرمت تو قائم نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ ماں کہنے دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن باپ کے معاملے میں یعنی یہ باپ کا وہ نہ کہنا اصل میں یہ بتا دے گا کہ تم کسی دوسری ماں کے بھی بیٹے ہو. اصل میں جس چیز کو پیش نظر رکھا گیا وہ یہ کہ بچپن سے واضح رکھیں اس بات کو. آپ بچپن میں محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے بتا دیا تو اس کو صدمہ پہنچے گا. بچپن کا صدمہ کوئی صدمہ نہیں، وہ نفسیات میں داخل ہو جائے گا. لیکن جب بڑی عمر میں جا کر یہ انکشاف ہوگا تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا. میں نے تو خودکشیاں دیکھی، خودکشی کر لیتا. اچھا یہ ہوا میرے ساتھ، ایسا ہوا. تو بچپن سے اس کو بتا دیں. یہ ہے ذرا تھوڑی سی مشکل بات، لیکن قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا اس لیے کہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے آیتیں کیا ہیں، نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا، یعنی خدا کے قانون میں وہ بیٹا نہیں بنا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے. ان کو تم ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی بچپن سے یہ بات واضح رہے کہ تم کس کے بیٹے ہو. یہ بات واضح رہے. اگر اس کا باپ مر گیا ہے تب بھی اس کے باپ کو بتائیے اسے. اگر اس کی ماں مر گئی ہے تب بھی اسے بتائیے کہ تمہاری ماں. یعنی ایک دو مقدس رشتے اور بھی ہیں، چچا خالہ، اس رشتے کے احساس کے ساتھ اس کو پالیے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ بڑا ہو کر بھی ٹھیک جگہ پہ قائم رہے گا. اچھا گھر میں جو دوسرے بچے ہیں، گھر میں بچے ہیں، اب ان کی نفسیات بھی ٹھیک رہے گی. یعنی دوسرے بچوں کو بھی معلوم ہوگا کہ ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں اور میراث تقسیم ہونے لگتی ہے تو پھر سگے بیٹے بچے یاد آ جاتے ہیں. یعنی یہ مسئلہ حضرت میں اتنا سادہ نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خدا کو شریعت نازل کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں. لیکن جذبات کے ساتھ بعض کو دوسرے پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں. جس وقت کے بچے کو گود لیا جا رہا ہوتا ہے جذبات اور ہوتے ہیں. جب بڑا ہوتا ہے تو پھر قانونی مسائل، پھر جائیداد کے مسائل، پھر رشتوں کے مسائل، پھر شادی بیاہ کے مسئلے، یہ سب پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کو واضح رکھا جائے. یعنی قرآن کچھ نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ہے اس کو واضح رکھا جائے. اور تینوں ہی جگہ کہہ رہا ہے بھائی حقیقی اولاد کے تعلق کو واضح رکھا جائے، رضائی تعلق کو واضح رکھا جائے، اور منہ بولے تعلق کو بھی واضح رکھا جائے. یعنی پہلے بچپن اسے واضح رکھا جائے. بس کسی تعلق کو قائم کرنے سے آپ کو نہیں روکا جا رہا، واضح رکھیں. اسی لیے فرمایا کہ واللہ یقول الحق، اللہ صحیح بات کہتا ہے. بری لگی ہے یہ آیت کا مطلب، یہ بری لگی ہے، اللہ صحیح بات کہتا ہے. اچھا پھر آپ کو یہ ٹھیک نہیں لگا، ہوا یہدی السبیل، وہ صحیح بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے غور کر لو، جذبات سے ہٹ کے سمجھ میں آ جائے گی. یہ آیت کو دیکھیے، اس میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں.
وما جعل ادعیاکم ابناکم، اس نے تمہارے منہ بولو بیٹوں کو بیٹے نہیں بنایا. ذالک قولکم بافواہکم، یہ دلیل دی ہے کہ کوئی رشتہ قائم ہی نہیں ہوا، یا بطن سے قائم ہوگا یا چھاتیوں کے دودھ سے قائم ہوگا. یہ تمہاری زبان کے الفاظ ہیں جو تم نے بول دیے ہیں. واللہ یقول الحق، بات نہیں ہوئی، خدا تعالیٰ سیدھی بات کہہ رہا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ تم کو ایک ایسے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے جس میں آگے پیچیدگیاں نہیں پیدا ہوں گی. یہدی السبیل یعنی ایسے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے جس سے آگے پیچیدگیاں نہیں پیدا ہوں گی. لہذا ادولہم لآبائہم، بچپن ہی سے ان کے باپ بتائے رکھو ان کو. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، بچپن ہی سے ان کے باپ ان کو بتائے رکھو. ہوا اقسط عند اللہ، یہ کرین انصاف ہے، یہی صحیح بات ہے، اسی سے نظم کائنات قائم رہے گا. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، سوال پیدا ہوا کہ ایک بچہ ہے کہیں سے پکڑا ہوا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے. فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اس کے لیے بھی بھائی کا رشتہ قائم کر لو، نہیں اس کی اولاد کو خراب نہ کرو. یہ بتا دو اس کو بچپن سے، یہ واضح رہے کہ بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا چچا ہوں، یعنی یہ رشتے قائم کر لو. لیکن باپ کا رشتہ اور ماں کا رشتہ ایک بڑا غیر معمولی تقدس رکھتا ہے، اس سے انسانی نفسیات بنتی ہے. اس کو قائم کرنے کا محض زبان سے یہ قائم نہیں ہوتا. یہ بات والے کا یہ تو بھائی ہو گیا، موالکم رفیق پر نہیں ہو سکتا، وہ تو آخری یا دوسرے لفظ میں استعمال نہیں ہوگا عربی میں. جی وہ تو آج کل استعمال ہوتا ہے، مولا استعمال ہوتا تھا نا اس زمانے میں. جس آدمی کو آپ اپنے قبیلے میں شامل کر لیں تو اس کے لیے مولا کا لفظ، یہ ان کے یہاں کی اصطلاح تھی، سرپرستی میں لے لیا آپ. رفیق تو پھر آپ سمجھتے ہیں. جی رفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھی آپ نے اپنا بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اپنا تعلق قائم کر لیا. وہ تو اور رشتہ ہو گیا. موالکم سرپرستی بھی یا ایک ہیڈ کے طور پہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. گارڈین تو آپ ہو گئے، آپ کے باہمی رشتے کیا بنے ہیں؟ باہمی رشتے جو ہیں وہ بھائی کے بنے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، سرپرست کے معنی میں نہیں ہوتا. مولا کا مطلب ہے رفیق، ساتھی، دوست آپ کا. قرآن نے جو لفظ استعمال جی آج کل کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں مولا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا ساتھی، آپ کا رفیق، آپ کا حلیف، جس کو آپ نے اپنے خاندان میں شامل کر لیا، اس کو مولا کہتے ہیں. یعنی مولا جو ہے یہ سرپرست کے معنی میں نہیں ہوتا. ہم جب اللہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ آقا کے معنی میں ہے، یعنی وہ آقا کے مفہوم میں ہوتا ہے. یہاں تو اگر آپ اس کا ترجمہ کر دیں کہ وہ بچہ جو تم نے لیا ہے وہ تمہارا آقا ہے، یہ ترجمہ ہوگا نا، یہ نہیں ہو سکتا. تو رفیق کے معنی میں دوست، ساتھی. تیسری بات وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے. اس میں بھی اگر غور کیجئے تو زبان کا وہی اسلوب ہے جس کا ذکر اوپر رضاعت کی بحث میں ہو. یہ بھی بحث ہو چکی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ زبان کے اس اسلوب پر. قرآن نے بین الاختین ہی کہا ہے، لیکن بالبداہت واضح ہے کہ زن و شو کے تعلق میں بہن کے ساتھ بہن کو جمع کرنا اسے فحش بنا دیتا ہے، تو پھوپھی کے ساتھ بھتیجی اور خالہ کے ساتھ بھانجی کو جمع کرنا بھی گویا ماں کے ساتھ بیٹی ہی کو جمع کرنا ہے. لہذا قرآن کا مدعا لارائب یہی ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین و بین المرأۃ و عمتها و بین المرأۃ و خالتها، یعنی گویا قرآن نے یہ بات کہنا چاہیے کہ نہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، نہ بیوی اور اس کی پھوپھی کو، نہ بیوی اور اس کی خالہ کو. وہ یہی کہنا چاہتا ہے، لیکن بین الاختین کے بعد یہ الفاظ اس نے اس لیے حذف کر دیے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید نے الفاظ میں بیان نہیں کیا. کیوں کہ مذکور کی دلالت اپنے عقلی اقتضاء کے ساتھ اس محذوف پر ایسی واضح ہے. یہ اب الفاظ کو سمجھ لیجئے، یہ ٹیکنیکل الفاظ ہیں. مذکور یعنی جو الفاظ میں ذکر ہوا ہے، وہ جس چیز پہ دلالت کر رہا ہے، جس چیز کو بیان کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک عقلی تقاضا ہے جو پیچھے میں نے بیان کر دیا. اس کے نتیجے میں وہ جو چیز محذوف ہے، جو وہاں پہ نہیں بیان کی گئی، حذف ہو گئی ہے، وہ واضح ہے. قرآن کے اسلوب سے واقف اس کا کوئی طالب علم اس کے سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بھی وضاحت کر دی، لا یجمع بین المرأۃ و عمتها ولا بین المرأۃ و خالتها. عورت اور اس کی پھوپھی ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہے، نہ عورت اور اس کی خالہ. قرآن مجید نے صرف دو بہنوں کا ذکر کیا تھا، آپ نے بتا دیا کہ نہیں اس میں یہ چیز موجود ہے، اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا. تو یہ باب ہے جی حرمتوں کا، یعنی اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نکاح کے لیے کچھ رشتے حرام کرنے ہیں. اس میں عقل یہ کہتی ہے کہ کم سے کم ہونے چاہیے، نہ کہ زیادہ سے زیادہ کر دیے جائیں.
یعنی اصل میں تو عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک آپ نے زن و شو کا غیر قانونی تعلق ممنوع کیا، اس کے بعد ایک فہرست بنا دی کہ ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ کم سے کم ہونے چاہیے. قرآن نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ وہ کیا رشتے ہو سکتے ہیں جن میں کم سے کم رکھ کر یہ حرمت قائم کی جا سکتی ہے. تو 7 نسبی رشتے ممنوع کر دیے. رضاعت کے تعلق سے جو رشتے براہ راست نسبی قائم ہوتے ہیں وہ